ایک مسئلہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جس کے تحت لوگ بسا اوقات پریشان رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اور وہ جو مسئلہ ہے، وہ جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی ہمیں کس طرح کرنی ہے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر جو 14 آیتیں ہیں جن کو آیات سجدہ کہا جاتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک آیت آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، 2 پڑھ لیتے ہیں 2 سجدے واجب ہو جاتے ہیں، 3 پڑھ لیتے ہیں تو 3 سجدے واجب ہو جاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ان 14 آیتوں میں سے جتنی بھی آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں اتنے ہی آپ پر سجدے واجب ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے تحت لوگ الجھ رہے ہیں کہ ان سجدوں کو ہمیں کس طرح ادا کرنا ہے، ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ آیات سجدہ پڑھنے کی وجہ سے جو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہوا ہے، اس کی ادائیگی کا بہترین طریقہ اور افضل طریقہ جو ہے، اعلیٰ جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو، آپ کھڑے ہو جائیں، نیت کریں کہ جو سجدہ میرے اوپر واجب ہوا ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ کم از کم 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو 5-7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ کم از کم آپ کو پڑھنی ہے۔ تو ان تسبیح کے پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، نہ اس میں کوئی سلام پھیرنا ہے، نہ شروع میں نیت باندھنی ہے، نہ دعا کچھ نہیں ہے۔ صرف آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر لیں کہ میرے اوپر جو سجدہ واجب ہوا ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ دوسری بات اسی مسئلے کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور کوئی آیت سجدہ آ گئی تو کیا اس کو کھڑا ہونا پڑے گا یا بیٹھے بیٹھے بھی وہ سجدہ کر سکتا ہے؟ تو جو میں نے آپ کو بتلایا افضل طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر نیت کرے، اس کے بعد سجدہ کرے۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پایا، اس نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لی اور سجدہ کر لیا، بعد میں سجدے سے کھڑا ہو گیا، تو بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن جو افضل اور اعلیٰ طریقہ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے بتلایا ہے تو وہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نیت کی جائے پہلے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جایا جائے، اور سجدہ کی تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ نہ آپ کو سلام پھیرنا ہے، نہ دعا کرنی ہے۔ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ تو یہ مسئلہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور خاص طور سے اس مسئلے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر رہنے والی مائیں اور بہنیں بہت پریشان رہتی ہیں کہ ہمیں اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ دوسری اسی مسئلے کے اندر ایک بات آپ اور یاد رکھیں، جو آدمی مثلا کہیں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور 10-20 آدمیوں سے ایک ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی سب کی طرف سے سجدہ تلاوت کی سجدے کر لیتا ہے۔ مثلا کوئی ایک نے ذمہ داری لے لی کہ 14 کے 14 سجدے میں کر لوں گا، ایسے نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت جس پر واجب ہوا ہے وہی ادا کرے گا تو ادا ہوگا، اور اگر ادا کوئی اور اس کی جگہ ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ تو جو سجدہ تلاوت کرے تو وہی اس سجدے کو ادا کرے۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، آپ حضرات شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی علم ہو، دوسرے لوگوں کو بھی معلومات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔